السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کاشف رضا وائس میں ہوں. آپ کا ہوسٹ کاشف رضا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے. ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل کاشف رضا پوڈ کاسٹ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں آلریڈی ہم ایک پوڈ کاسٹ جو قبلہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے ایک یادگار انٹرویو کیا تھا، وہ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں. دیگر کچھ مخصوص انٹرویوز ہیں جو ہم پہلے ان کو اپلوڈ کریں گے، جس میں علامہ حافظ انس رضوی صاحب بھی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے کچھ اور اہم ذمہ داران ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دو رہنما ہیں، ان کے بھی کچھ انٹرویوز ہیں، وہ ہم وہاں اپلوڈ کریں گے. پھر پراپر پوڈ کاسٹ کا ہم وہاں سے آغاز کریں گے. تو آپ تمام دوست احباب جو میرے ساتھ یہاں جڑے ہوئے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جائیں یوٹیوب پر. ہمارا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے کاشف رضا پوڈ کاسٹ، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ وہاں ایک آڈینس ہماری جمع ہو اور ہم پراپر طریقے سے وہاں پر باقاعدہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کریں. تو آج کے ولاگ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیر الرحمان صاحب کے حوالے سے، جو مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے جو الزامات لگائے تھے، جو ویڈیو بنائی تھی، اس کی حقیقت کیا ہے. جو ہمارے زاویے کے مطابق یا جو ہم لائن ڈرو کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آیا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، جو ہم نے چیز جو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، آیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ وہ جو کافی زیادہ سرگرم رہا حالیہ ہفتے میں پاکستان میں، حالانکہ معاملہ کچھ اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. جب سے قیام پاکستان ہوا اس کے بعد سے مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رجسٹر ہوتے آ رہے ہیں. تو اب کیا مسئلہ پیش آیا حکومت کو کہ حکومت ان کو وزیر تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرنا چاہ رہی ہے. اس کے فائدے یا نقصانات اب تک تو آپ بہت سے پلیٹ فارم پہ سن چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے. سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت پاکستان میں مدارس رجسٹر ہوتے آ رہے ہیں. ان کے صرف دو نقصانات ہیں جو ہمارے نام نہاد حکومتی مذہبی اسکالر ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ حکومتی فنڈنگ جو ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. فنڈنگ نہیں ہوتی سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونے والے مدارس کو. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو سند دی جاتی ہے اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو حکومت کے ماتحت چلنے والے اداروں کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نقصان نہیں ہے. یہ بھی فرضی نقصانات آپ کو میں گنوا رہا ہوں. اور اگر وزیر تعلیم کے تحت ہم رجسٹر ہو جاتے ہیں مدارس، تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت فنڈنگ کرے گی اور آپ کی جو ڈگری ہے اس کو ایک مقام حاصل ہو جائے گا. حالانکہ آپ دیگر اسکول اور کالج کی فنڈنگ جو ہوتی آ رہی ہے، جو سرکاری ادارے، آپ ان کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ڈگریاں کتنی زیادہ مضبوط ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، ڈگری یافتہ لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہی ہیں. لیکن مدارس کی مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے حکومت کو. یہ ایشو ایسا ہے کہ اگر آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے، آپ کو تمام فقے کے لوگ متفقہ ایک پیج پر نظر آئیں گے، جو کہ اس بار بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. سب سے پہلے میں علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. بہت ہی احسن انداز میں وہ حکومت میں دباؤ بنائے رکھے ہوئے تھے، جس پر حکومت کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس مسئلے کو زیادہ چھیڑخانی کرتے. پھر وزراء کی طرف سے بیانات کا بھی آنا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیر الرحمان صاحب کا کردار بہت زیادہ کمال کا تھا اس سارے مسئلے میں. وہ اسلام آباد گئے، وہاں پر اجلاس کیے، کراچی آئے، یہاں پریس کانفرنسز کی. مفتی اعظم دیوبند مفتی تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے لیا. باقی دیگر مسالک کے علماء کرام کے ساتھ پریس کلب پر پریس کانفرنس کی، اور اس سارے مسئلے میں آن بورڈ رہے اور حکومت پر دباؤ بنائے رکھے ہوا تھا تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ ہم تمام مسالک کے لوگ مدارس کے معاملے میں آن بورڈ ہے. اس کے علاوہ کون وہ لوگ تھے کہ جو حکومت کے ساتھ تھے؟ سب سے پہلے جامعہ رشیدیہ کے مولانا عبد الرحیم صاحب، وہ حکومت کے ساتھ تھے. وہ چاہتے تھے کہ مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت نہ رجسٹر ہوں بلکہ وزیر تعلیم کے تحت رجسٹر ہوں. اس کے علاوہ دیگر کچھ حکومت نواز علماء کرام تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مدارس جو ہے وہ حکومت کے ماتحت چلے، جس کے بہت سے نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا فنڈنگ، آپ چندے نہیں لے سکتے. آپ اپنے نصاب جو ہے وہ حکومت کے حساب سے بنے گا، آپ کے حساب سے نہیں بنے گا. تیسرا، آپ اعلانات کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتے. چوتھا، آپ کا مساجد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو علماء کرام حکومت کہے گی وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. جو لیکچر حکومت آپ کو دے گی آپ کو وہ کرنے پڑیں گے. اس سے بہت سی چیزیں ہیں جس کے نقصانات مدارس کو ہو سکتے ہیں. اور اب بات کرتے ہیں، یہ تو مدارس کے رجسٹریشن کے اوپر بات ہوئی. مفتی اعظم پاکستان کا کیا تعلق ہے، ان کے خلاف بننے والی ویڈیو کا کیا تعلق ہے اس تمام مسئلے سے؟ مفتی اعظم پاکستان کی وہ آواز ہے مفتی منیر الرحمان صاحب کی جو تمام مسالک
اور ہمارے اپنے اہل سنت کی تمام جو جماعتیں ہیں، مختلف دعوت اسلامی ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، پاکستان سنی تحریک، جمعیت علماء پاکستان اور دیگر جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں، ان تمام میں سب سے مقبول، سب سے پاپولر آواز اور سب سے مضبوط آواز مفتی منیب الرحمان صاحب کی سمجھی جاتی ہے۔ ہر شخص انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو این مدارس رجسٹریشن سے ایک ماہ یا کچھ ایام، کچھ دن قبل مفتی صاحب پر الزامات کی بوچھاڑ کر دینے کا مقصد کیا انہیں اس تمام مسئلے سے دور رکھنا نہیں تھا؟ اگرچہ ایسا نہیں تھا تو وہ ساری ویڈیو جو مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب نے پیش کی، وہ تمام تو بہت پہلے کی ہیں۔ ان میں تمام معاملے ایسے ہیں جو بہت پہلے سے اگر وہ چاہتے تو ویڈیو بنا سکتے تھے۔ این مدارس کی رجسٹریشن کے ٹائم پر یہ ویڈیو بنانا ان کی جو شخصیت تھی اس کو سبوتاژ کرنے کے برابر تھی، تاکہ اہل سنت میں ان کا کردار ختم ہو، اور پھر مجھے کوئی بھی دوسری شخصیت بتا دے کہ جو مفتی صاحب کی جگہ لے سکے اور اتنی پاپولر آواز بن سکے، جو جا کے حکومت کو آنکھ دکھائے اور حکومت سے بات کرے کہ اس طرح ہم رجسٹریشن کے معاملے پر بالکل آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی، اسی لیے اس کو ان کے خلاف ویڈیو بنائی گئی تاکہ ان کی جگہ ختم ہو جائے اور اہل سنت میں کوئی آواز بلند نہ ہو، حکومت جو چاہے فیصلہ کرے۔ ہم تو اسی نتیجے پر پہنچے ہیں اور اب واضح ہے، اور الحمدللہ جو ہمارے اکابرین ہیں موجودہ، انہوں نے کسی نے بھی مفتی مشاہد حسین صاحب کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ اسی لیے تحریک لبیک پاکستان کے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو بیک کیا۔ مدارس رجسٹریشن پر بھی انہوں نے کہا کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حکومت کی مجال نہیں ہے کہ مدارس کے معاملے کو چھیڑخانی کرے، ورنہ ہم حکومت کی ان سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو یہ بہت ہی خوش آئند تھا تحریک لبیک پاکستان کا بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کو سپورٹ کرنا، مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر سامنے آنا، یہ ساری چیزیں یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ مفتی اعظم پاکستان صرف اور صرف مفتی منیب الرحمان صاحب ہے۔ تو مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے اچھے اتکنڈوں سے اور اس طرح کسی پر الزامات لگانے سے بہتر ہے اگر واقعی آپ کو ایشوز ہیں تو آپ جائیں مفتی صاحب کے پاس اور بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ یہ چند 2-3 بیک ٹو بیک ویڈیو بنانا یہ صرف ویوز کا چکر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی، صرف اور صرف ویوز کا چکر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وگرنہ آپ نے کہا کہ باقی دیگر علماء کرام کو بھی مفتی منیب الرحمان صاحب سے مسئلہ ہے، تو صرف آپ کی ہی ویڈیو کیوں آئی مفتی منیب الرحمان صاحب کے اگینسٹ؟ باقی علماء کرام کہاں ہیں؟ آپ ان کو ایک پینل پہ لائیں، ان کے سامنے بیٹھ کے یہ مسئلہ ڈسکس کریں۔ اگر اتنا ہی سیریس مسئلہ ہے، صرف آپ کا ویڈیو بنانا، تو وہ سیدھا سادہ ثبوت ہے اس بات کا، یا تو آپ حکومت کی طرف سے مفتی صاحب کو بدنام کر رہے ہیں، یا پھر کسی کے کہنے پر بدنام کر رہے ہیں، یا صرف ویوز کے چکر میں آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ مجھ سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، ہمارا یوٹیوب چینل کاشف رضا پوڈ کاسٹ، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی کسی اور ٹاپک پر آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔